سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور انفقو خرچ کرو فی میں سبیلی راہ اللہ رب العزت کی، وا اور لانا تلقو ڈالو بِأَيْدِی ہاتھوں کو، کم اپنے، الا طرف تہلکہ ہلاکت کے، وا اور احسنو نیکی کرو، انا بے شک اللہ رب العزت یحبو پسند کرتا ہے المحسنین نیکی والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنی جان اور مال کو صرف کرو، خرچ کرو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک ہو یا اللہ رب العزت کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی علماء نے کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت خرچ کرنے کے متعلق نازل ہوئی، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرا مفہوم ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے، تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو مال ضائع ہوا اس کی درستگی کر لیں۔ اس بار اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں یعنی ان کو جوڑنے میں لگ جانا ہے۔ نمبر 3 ہے انصار جتنا اللہ رب العزت توفیق دیتے صدقہ اور خیرات کرتے رہتے، ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 4 ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد کو ترک کرنا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی اس طرح ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا سب حرام ہے، چونکہ خودکشی جو ہے خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہٰذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی
وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔